آج ویو 360 میں عراق میں تعینات امریکی فوج کی تعداد میں بڑی کمی کا فیصلہ، زمینی حالات کیا بتاتے ہیں؟ صوبہ خیبر پختونخوا میں بچوں کے تحفظ کے یونٹ 2018 سے کیوں غیر فعال ہیں؟ بیٹی کو بتا کے کیا کیا، ادھر چھوڑ کے مڑ کے لینے نہیں آئی، فون کر لیتی ہے لینے نہیں آئی۔ میں ان کو بھی کہا پرسوں کی کہ میں کہ بچے مجھے بھیجو، میں ایمان سے ادھر واپس آؤں گی۔ اور پاکستان کی ایک ایسی بیٹی جس کی 100 سے زیادہ مائیں ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ بیرون ملک تعینات اپنے فوجیوں کو وطن واپس بلانا چاہتے ہیں اور بقول ان کے امریکہ کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ امریکہ نہ صرف افغانستان بلکہ عراق میں بھی اپنے فوجیوں کی تعداد میں جلد بڑی کمی کرنے والا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ اب تک تو عراق سے فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں کوئی ٹائم ٹیبل دینے سے کتراتی رہی ہے، لیکن بدھ کے روز امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ مکینزی نے بغداد میں یہ اعلان کیا کہ اسی ماہ عراق میں موجود امریکی فوجیوں کی تعداد 5200 سے گھٹا کے 3000 کر دی جائے گی۔ بقول جنرل مکینزی، اس طرح امریکی فوج عراق سے داعش کی باقی ماندہ موجودگی ختم کرنے اور اس کی مکمل یقینی بنانے میں اپنے عراقی ساتھیوں کی مشاورت اور مدد کرتی رہے گی۔ امریکی فوج عراق میں تقریباً 13 سال سے موجود ہے۔ 2003 میں امریکہ نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی موجودگی کے شبے میں عراق پہ حملہ کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس مشن کے گولز میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ صدام حسین کا تختہ الٹنے کے بعد کئی سالوں تک عراق کی بحالی اور وہاں جمہوریت لانے کی کوششیں کی گئیں، جن میں امریکہ کو بہت سی مشکلات کا سامنا رہا۔ 2010 میں صدر اوباما نے عراق جنگ کے اختتام کا اعلان کیا اور 2011 میں امریکی فوج کو واپس بلا لیا گیا، لیکن پھر 2014 میں داعش کے بڑے حملوں کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکی فوجی دستوں کو عراقی فوج کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس مشن میں فوجیوں کی تعداد چند 100 سے بڑھ کر پچھلے سال کے آخر تک 5000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ صدر ٹرمپ ہمیشہ عراق جنگ کے مخالف رہے ہیں، لیکن جب بات داعش کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کی ہوئی تو انہوں نے بھی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا ہی فیصلہ کیا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ جب عراق کے وزیر اعظم نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو صدر ٹرمپ نے اسی امید کا اظہار کیا کہ امریکہ کو وہاں زیادہ دیر نہیں رہنا پڑے گا۔ ہم خاصی تیزی سے اپنے فوجیوں کو عراق سے نکال رہے ہیں اور اس دن کے منتظر ہیں جب ہمیں وہاں موجود نہیں رہنا پڑے گا اور عراقی اپنی زندگی خود جی سکیں گے اور اپنا دفاع خود کر سکیں گے، جو کہ وہ ہماری مداخلت سے بھی بہت عرصہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ فوجیوں کی تعداد میں کمی کا یہ اعلان ایک ایسے وقت پہ سامنے آیا ہے جب عراق میں امریکی ٹارگٹس پہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز کے حملے بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی عراق کی پارلیمان ایک ایسی قرارداد بھی منظور کر چکی ہے جس کا مقصد ہی غیر ملکی افواج کا انخلاء یقینی بنانا ہے۔ یہ قرارداد اس سال کے آغاز میں پیش کی گئی جب امریکہ کے ایک حملے میں بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت ہوئی۔ اب حقیقت یہ بھی ہے کہ عراق پہ ایران کا گہرا اثر و رسوخ ہے اور اس کے علاوہ عراق میں معاشی بدحالی اور بے چینی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ تو اس سے صورتحال کس طرح متاثر ہوگی اور امریکہ کا یہ فیصلہ کیا معنی رکھتا ہے، اس بارے میں آئے جانتے ہیں ایک ماہر کی رائے۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا چاہ رہا ہے اور جو ریلائنس ہے وہ لوکل ایکٹرز کے اوپر کرنا چاہ رہا ہے۔ مطلب اگر امریکہ ہمیشہ جو ہے یا ایک جسے کہتے ہیں غیر متعینہ مدت تک اگر کسی جگہ ڈپلوائے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ وہاں کی جو ریاست ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے، تو ایک چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے کہ بھائی آپ جو ہے کس حد تک رہیں اور کس حد تک جو ہے تھوڑا سا پل آؤٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کا حصہ ہے۔ جو عراقی سیکیورٹی فورسز ہیں کیا وہ اتنی اہلیت رکھتی ہیں کہ جو وہاں پر جنگجو گروپس ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، یا وہ خود اپنے بلبوتے پر جو ہے حالات کو سنبھال سکتی ہیں؟ دیکھیں 2011 میں بھی انخلا ہوا تھا اور بہت بڑی تعداد میں فوج کا انخلا ہوا تھا، امریکی فوج کا۔ تقریباً 8 سال کی جنگ کے بعد پوری طریقے سے امریکی فوجیں نکال دی گئی تھیں، تھوڑے بہت دستے رہ گئے تھے جو کہ ڈپلومیٹک سیکیورٹی اور دیگر اور جو امریکن ایمبیسی اور ان سی بات کے اوپر ان کو تعینات کیا گیا تھا، وہاں کے لیے ضرورت تھی۔ لیکن تمام کامبیٹ آپریشنز دسمبر 31، 2011 کو ختم ہو گئے تھے۔ پھر 3 سال کے بعد دیکھا کہ داعش ابھر کے سامنے آ گئی تو پھر امریکہ کو دوبارہ جانا پڑا، لیکن اس دفعہ جو ہے جو تعداد تھی وہ 5-7 ہزار کے قریب تھی، فوجیوں کی اتنی بڑی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو سیکورٹی فورسز ہیں اس بات کی علامت ہے کہ اگر ان کو مطلب وہاں پہ سیاسی استحکام ہو
تو وہ کام کر سکتی ہے. پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو داعش کے خلاف جنگ ہوئی تھی 2014 میں شروع ہوئی تھی، اور اپنا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال جب موصل کو دوبارہ سے بغداد نے فتح کر لیا تھا عراقی حکومت نے، تو اس میں پیش کون تھے؟ وہی تھے عراقی سیکورٹی فورسز میں، آرمی، پولیس، اسپیشل فورسز، انٹیلیجنس ایجنسیز، تو وہ لوگ تھے آگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر ایک وہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا دار و مدار جو ہے وہ سیاسی اسٹیبلٹی کے اوپر ہے، اور امریکہ کی ٹروپس کی اس لیول پہ ضرورت نہیں ہے. امریکی فوجی دستوں کے انخلا کے بعد اس بات کا کتنا امکان ہے کہ مختلف جنگجو گروپس وہاں پھر سے منظم ہو جائیں؟ لیکن یہ خدشہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے جب تک ریاست جو ہے وہ فریجائل ہے، جب تک عراق میں سیاسی استحکام نہیں آتا تو داعش کے ابھرنے کا بھی چانسز ہیں. داعش ویسے بھی جو ہے کارروائی اپنی دوبارہ سے شروع کر چکی ہے. اسی طریقے سے جو ہے شیعہ ملیشیا گروپس ہیں، لیکن وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کمپلیکس ریلیشن شپ ہے ریاست کے ساتھ، تو وہ ریاستی عناصر ہیں، وہ ریاست کے مخالفین نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر امریکہ وہاں سے نکل جائے گا تو کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ آسمان ٹوٹ پڑے گا. تو وہ رسک ہوتا ہے، اور رسک جب تک لیا نہ جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جو اقدام اٹھایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل کینتھ میکنزی نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ نومبر کے آغاز تک افغانستان میں بھی امریکی فوجیوں کی تعداد 8,600 سے گھٹا کے 4,500 کے قریب کر دی جائے گی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کا انتظار کیے بغیر اس معاہدے کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے جو اس نے فروری کے اختتام میں طالبان کے ساتھ کیا. اس معاملے پہ مزید بات کریں گے ہم کل کے شو میں. دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پہ. اس کے علاوہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی وائس آف امریکہ کی اردو سروس آپ کے لیے حاضر ہے. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں بچوں پر تشدد خصوصاً جنسی زیادتی کے واقعات آئے دن رپورٹ ہو رہے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے نوشہرہ میں حال ہی میں 5 سال کی ایک بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. پشاور سے وائس آف امریکہ کے عمر فاروق بتا رہے ہیں کہ صوبے میں بچوں کے تحفظ کے لیے قائم چائلڈ پروٹیکشن یونٹس تقریباً 1.5 سال سے غیر فعال ہیں. ان یونٹس کا کیا کام ہے اور یہ کیوں بند پڑے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. نوشہرہ سے تعلق رکھنے والی 5 سالہ سیما کو گزشتہ ماہ جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا تھا. اگرچہ قاتل کو جلد ہی گرفتار کر لیا گیا، لیکن سیما کے والد کا کہنا ہے کہ بچی کی جدائی کی تکلیف کے ساتھ انہیں کورٹ کچہری کے چکر بھی لگانے پڑ رہے ہیں. آج تاریخ ہے اور کل تاریخ ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان تاریخوں کی اس پہ اتنا ٹائم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم آخر کریں گے کیا؟ 5-6 مہینے سے لاک ڈاؤن تھا اور اب یہ واقعہ آ گیا ہے، ہم تو خوار ہو جائیں گے. خیبر پختونخوا میں بچوں کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 سے ہی نافذ العمل ہے، جس میں بچوں کے حقوق، ان کے خلاف جنسی اور جسمانی زیادتی، اغوا اور جرائم میں سزاؤں کے حوالے سے تفصیلات موجود ہے. اسی قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تاکہ بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام اور انصاف کی فراہمی میں مدد دی جا سکے. کسی بچے کے کیس کا تعلق اگر پولیس سے ہے تو وہ پولیس کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. اگر ان کا کیس کا تعلق جوڈیشری سے یا کورٹ سے تھے تو وہ کورٹس کے ساتھ اس کو کیس کو ریفر یا کوآرڈینیٹ کرتے تھے. یونیسیف نے 2011
इस्लाम में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम किए जो 2018 तक काम करते रहे। दिसंबर 2018 में ये यूनिट्स खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए गए, मगर तब से ये बंद है। जून 2019 में यूनिट्स की दोबारा बहाली के लिए सूबाई बजट में फंड मुख्तस किए गए, लेकिन 15 माह गुजरने के बावजूद भी ये फाल न हो सके। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हबीब रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि इनका इदारा चाइल्ड वेलफेयर यूनिट्स की बहाली की कोशिशें कर रहा है। ये चूँकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इश्यूज है, इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। हमारे पास कैपेसिटी की भी थोड़ी कमी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कंस्ट्रेंट है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इंशाल्लाह रिस्ट्रक्चरिंग डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट की है, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सबमिट की है। जैसे ही ये कम्पिटेंट फोरम से इम्प्रूव होता है तो इंशाल्लाह ये मसले मसाइल हल होंगे और फिर जो फंड एलोकेट होता है उसको हम यूटिलाइज करने के काबिल भी हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड केयर कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 30,000 से जायद बच्चों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गैर सरकारी तंजीम साहिल के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में अब तक पूरे पाकिस्तान में 1400 से जायद बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले कारकुन कहते हैं कि इन हालात में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के क़याम की ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है। में इस तरह है कि अगर ये यूनिट डिस्ट्रिक्ट में बहाल होते हैं ना तो लोगों को वो जस्टिस की और वो इंसाफ की रसाई वो आसान हो जाती है। अभी अगर हम देख ले तो एक ही दफ्तर है पूरे सूबे में, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे या डिस्ट्रिक्ट से जो फैमिलीज है वो यहाँ तक अप्रोच वो नहीं कर सकते। अगर यही दफ्तर जिलों में होंगे तो लोगों को एक्सेस बहुत आसानी से मिलेंगे। सीमा के वालिद मुतमईन है कि पुलिस ने मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया, मगर वो कानूनी तकाज़ों और इंसाफ के पेचीदा निज़ाम से परेशान है और जल्द इंसाफ चाहते हैं। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी से जिसकी 100 से ज्यादा माएँ हैं। फरजाना शुएब ने 15 साल पहले एक बेआसरा माँ को सहारा देने का फैसला किया और अब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में ऐसे घरों की बुनियाद रख चुकी हैं जहां 100 से ज्यादा उम्र रसीदा खवातीन को रिहाइश दी जाती है। फरजाना शुएब को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई और फिर इन खवातीन के लिए भी इस नए घर में रहना कैसा होता है, यही बता रही हैं आज लाहौर से समन खान। फरजाना शुएब ने 14 साल पहले बिनते फातिमा के नाम से एक घर बनाया, जिसके दरवाजे ऐसी बुजुर्ग ख्वातीन के लिए खोले गए जिनकी औलाद या वक्त की कमी के बाइस माँ का ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन ये घर ओल्ड एज होम नहीं बल्कि खानदानी तर्ज पर कायम किया गया है, जहाँ सब मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। कराची में 55 ख्वातीन फरजाना और उनके बेटे की फैमिली के साथ एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारती हैं। फातिमा मेरे नेबर में खातून थी, लवारिस थी और वो बुढ़ापे में आ गई। फिर उसको मैंने अपने पास रखा, उसकी डेथ मेरे पास हो गई और वो रोया करती थी रातों को उठ उठ के कि या अल्लाह मौत दे, मौत दे, मौत दे। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। सो फिर फातिमा की वजह से ये हमारे दिमाग में आया कि हम लोग 5-7 औरतें रखते हैं और उनकी खिदमत करेंगे। फातिमा कहती थी कि मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो मैंने, नाम भी बहुत खूबसूरत है फातिमा, तो मैंने फिर फातिमा के नाम से ही रखा। माओं की मदद का ये सिलसिला 7 साल बाद इस्लामाबाद में फरजाना शुएब के बेटे और अब से 1 साल पहले लाहौर में उनकी बेटी के घर तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में बिनते फातिमा 17 जबकि लाहौर में 10 माओं का घर है, लेकिन ज़हनी तनाव का शिकार इन ख्वातीन को संभालना आसान नहीं। जब आती हैं तब बस वो बहुत ज़्यादा ख़राबी होती है कि एक दफ़ा एक मेरे पास केस ऐसा आया, वो अभी भी मेरे पास है। वो जब आई तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं नहीं रख सकती क्योंकि मैं बड़ी परेशान हूँ उसकी वजह से। वो जगह जगह यूरन कर रही है, पैम्पर लगाती हूँ, पैम्पर सारी रात दरवाजे खड़काती रहती है कि मुझे निकालो, मैंने जाना है। तो मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा, अम्मी कहती हैं आंसा ये तो तेरा इम्तिहान है, 6 बलों को तो सारे रख लेते हैं, ये इम्तिहान है, इसको संभाल लोगी तो ये तुम कामयाब होगी। घर वाले तो आप यकीन करें कि फ़ोन ही नहीं उठाते। पहले तो मेन तो हम लोगों का है कि हम लोगों ने उनको इमरजेंसी देनी है। हम लोग फ़ौरन अगर आधी रात का भी कोई टाइम है तो हम उनको लेके जाते हैं। उम्र भर का निचोड़ बुढ़ापा है जिसमें आरामदेह शबो रोज और अपनों का साथ किसी भी बुजुर्ग फर्द की ख्वाहिश होती है और ज़रूरत भी। लेकिन मुकद्दर कहाँ सबका एक सा हुआ है। यहाँ बसने वाली ज़्यादातर माएँ तमाम तर सहूलतों के बावजूद अपने घर और घर वालों को याद ज़रूर करती हैं। कुछ तो किस्मत पर समझौता कर लेती हैं जबकि कुछ घर वापस जाने पर बाजिद रहती हैं।
بڑھاپے میں تو بڑے آرام ہونے چاہیے. بڑھاپے میں بڑی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب گھر تو گھر ہوتا ہے نا, گھر میں تو 1000 چیزیں, 1000 خواہشیں, سب بہترین لوگ ہیں. اصل چیز ہے ہم خود اچھے ہوں, ہمیں خود اچھا ہونا پڑتا ہے. اچھے نہیں بھی وقت تو گزار لیں نا بیٹا. آپ کو صبر کرنا سیکھا ہے. مشکل ہوتا ہے بیٹے, جو گھر اپنا گھر ہے. بیٹی کو پتا کہ کیا کیا ہے, ادھر چھوڑ کے مڑ کے لینے نہیں آئی. فون کر لیتی ہے, لینے نہیں آئی. میں ان کو بھی کہا, پھر پڑوسی کی کہ میں کہ بچہ مجھے بھیجو, میں ایمان سے ادھر واپس آؤں گی. فرزانہ شعیب ماؤں کے ساتھ ان کے بچوں کی نفسیاتی مدد بھی کرتی ہیں, جس کے بعد کچھ بچے اپنی ماؤں کو واپس بھی لے جاتے ہیں. یوں تو ماؤں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے خاندان حسب استطاعت رقم دے سکتے ہیں, لیکن یہ ادارہ بڑی حد تک عطیات اور زکوٰۃ پر چل رہا ہے. فرزانہ کی نظر میں آنے والے وقت میں معاشرے میں ایسے اداروں کی ضرورت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. کراچی میں گزشتہ ماہ ہونے والی شدید بارشوں سے املاک کو خاصا نقصان پہنچا. اس میں کروڑوں روپے مالیت کی وہ گاڑیاں بھی شامل ہیں جو برساتی پانی میں ڈوب گئیں. ان کے مالکان اب انہیں مرمت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خاصا مالی نقصان برداشت کر رہے ہیں. ان کی مشکلات انہی کی زبانی. لاسٹ ویک جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے میری گاڑی بیسمنٹ میں پارک تھی, جس کی وجہ سے پانی آ گیا بیسمنٹ میں, اور میری گاڑی جو ہے اس میں رین ڈیمیج ہو گئی. الیکٹرانک کار ہے, یہ پانی آنے کی وجہ سے میرا کافی نقصان ہو گیا. ابھی بھی میری گاڑی ورک شاپ پہ ہے اور ورک شاپ والے ابھی بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک مجھے کنفرم نہیں کیا کہ یہ کب تک ریڈی ہو جائے گی. ابھی تک جو انہوں نے مجھے ایسٹیمیٹ دیا ہے وہ اندازاً انہوں نے تقریباً کہا ہے کہ 2 لاکھ روپے آپ رکھیں, اس میں کاسٹ آ جائے گی. ہم جب میٹرو میں شاپنگ کر کے باہر نکلے تو بڑی زوردار دھماکہ والی بارش ہو رہی تھی. ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پانی راستوں میں اتنا ہوگا. جب ہم گھر جا رہے تھے راستے میں کم سے کم 2-2, 3-3 فٹ پانی کھڑا ہوا تھا, اور پانی جو ہے نا ہماری گاڑی کو اندر چلا گیا, اور اللہ اللہ کر کے ہم جو ہے نا وہ گاڑی کو نکال کے گھر پہنچے. اور جب گھر پہنچے تو گاڑی جب بعد میں ہم اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا, لیکن بعد میں جب بیٹھے تو پتہ لگا اندر تو جو ہے نا وہ دریا بنا ہوا ہے گاڑی کے اندر. جاتی ہیں جیسے ابھی گاڑیاں ڈوب کے آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس, تو 50,000 روپے سے لے کر ایون کے 2.5, 3, 4 لاکھ روپے تک بھی خرچہ چلا جاتا ہے, کیونکہ ان کے اندر مین ہوتے ہیں کمپیوٹر ہوتے ہیں گاڑی, کیونکہ کمپیوٹرائز گاڑیاں یہ جیسے ہی پانی جاتا ہے تو وہ چیزیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں. گاڑی ڈوب جاتی ہے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آدھی لائف گاڑی کی کم ہو جاتی ہے. آج اگر ہم ان کو کر بھی دیتے ہیں فرض کرو صحیح طریقے سے, لیکن وہ کیونکہ رسٹڈ ایک تیزاب جیسے ہوتا ہے اس طرح کا اس میں پانی رہ جاتا ہے, تو ابھی تو صحیح ہو جاتی ہیں, پھر وقتاً فوقتاً اس کے اندر مسئلے آتے رہتے ہیں. سماجی فاصلوں کے اس دور میں شادی کی تقریب کیسے منائی جائے؟ اب یہ سوال پاکستان میں تو بہت ہی کم لوگ پوچھ رہے ہیں, لیکن دنیا کے اور بہت سے ملک اب بھی ایسے ہیں جہاں لوگ مل کے خوشی نہیں منا سکتے. تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جنوبی افریقہ اور دیکھتے ہیں شادی کا ایک لانگ ڈسٹینس جشن. یہ آئی دلہن اور یہاں براعظم کے دوسرے کنارے یہ دلہا بیٹھا ہے. فیفی اور ایمینول نے گزشتہ ماہ شادی کی تھی. دلہن نائجیریا کی انوگو نامی جنوبی مشرقی ریاست کے ایک گرجا گھر میں رقص کرتے ہوئے داخل ہوئی, اور دلہا یہاں جنوبی افریقہ کے معاشی مرکز جوہانسبرگ میں سب کچھ آن لائن دیکھ رہا ہے. دلہا ایک موسیقار ہے. On that day he was like online. اس دن وہ آن لائن تھا اور ہم ہر لمحے بات کر رہے تھے. مجھے اس کی عدم موجودگی محسوس نہیں ہوئی. حقیقت میں وہ وہاں حاضر تو نہیں تھا, مگر میں واقعی یہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ میرے پاس ہو, جیسے وہ میرے ساتھ تھا. مجھے یقین ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہنستے ہوئے خوشی سے ناچ کیوں رہی ہے. People will be wondering why is this girl dancing and laughing and having fun. کورونا وائرس کی وجہ سے عائد سفری پابندیاں اب ورچوئل شادیوں کے رجحان میں اضافے کا سبب ہیں.
ताहम वो जोड़े भी जो एक जगह पर इकट्ठे हैं वहां भी आलमी वबा की वजह से बड़े मजमू पर पाबंदियों के बायस रवायती अंदाज में शादी की दावत नहीं कर सकते। इसकी वजह से शादी से मुंसलिक कारोबार भी नुकसान में जा रहे हैं। It's going to take a very long time, whereas सब ठीक होने में काफी अरसा लगेगा, क्योंकि याद रखिए हम भी बड़े खानदानों में पले बड़े हैं। हमारे साथ लोग होते थे। आपकी 7वीं, 8वीं, 15वीं और 25वीं सालगिरह पर और दीगर मौकों पर कम से कम 7 लोग तो होते थे। इसलिए सबके साथ मिलकर जश्न मनाने की आदत छोड़ना और अकेले खुशी मनाने की आदत डालना बहुत मुश्किल होगा। मैं मगरबी सकाफत के बारे में तो यकीन से नहीं कह सकती, क्योंकि हो सकता है कि वो एक शख्स के साथ रात का खाना खा लें और ये ठीक भी हो, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ। that's not us, that's not me. जहां कुछ जोड़े कोविड-19 की पाबंदियां उठने तक अपनी शादियां मुअख्खर कर रहे हैं, वहां इस जोड़े ने अपने प्यार और वाबस्तगी का ऐलान करने के लिए इंतजार नहीं किया। मुझे बिजात खुद वहाँ मौजूद ना होना अच्छा नहीं लगा। साथ साथ जब मैंने इसे नाचते हुए देखा तो मैं मुस्कुरा रहा था। इससे मुझे एक तरह का एतमाद हासिल हुआ जिसकी मुझे जरूरत थी कि वो खुश है, सो कम से कम ये एक उन्मट याद है। जब परवाजों का आगाज होगा तो ये जोड़ा जनूबी अफ्रीका में मिलकर रहने का इरादा रखता है। तब तक वो एक दूसरे को मियां बीवी के तौर पर जानेंगे और वर्चुअली एक दूसरे का साथ देंगे। अनीता पावल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आखिर में हम आपके लिए लेके आए हैं एक अनोखा अस्पताल। सऊदी अरब ने करोड़ों डॉलर मालियत से ऊंटों के लिए एक नया अस्पताल बनाया है, जहां पे छोटी मोटी चोट के इलाज से लेके ऊंटों के लिए रेडियोलॉजी तक की सहूलत मौजूद होगी। इससे सिर्फ ऊंटों की तकलीफ ही दूर नहीं होगी, बल्कि उनके मालिकान की कुछ मुश्किलात भी हल हो जाएंगी। सऊदी अरब में सलाम अस्पताल खोला तो ऊंट मालिकान ने सुख का सांस लिया। ऊंटों का अस्पताल खुदा की रहमत है, वरना हमें घंटों सफर करना पड़ता था, लेकिन जानवरों का ये अस्पताल बहुत अच्छी खदमात फराहम कर रहा है। ये बहुत बड़ा है और करीब होने की वजह से अब हमें कम ही मुश्किलात होती हैं। ये अस्पताल जुलाई में सऊदी अरब के शुमाल बस्ती इलाके अल कसीम के दारुल हुकूमत बुरेदा में कायम किया गया, जो दुनिया भर में ऊंटों की सबसे बड़ी मार्केट है। सलाम अस्पताल के खुलने से पहले ऊंटों के व्यापारी अब्दुल अजीज को अपने जानवरों के इलाज के लिए 700 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता था, जबकि ऊंट मालिक उमैर अल कहतानी यहाँ इलाज की सहूलतों से मुतमईन है। खुदा का शुक्र है, हम बहुत पुरसकून हैं। यहाँ हमें मुख्तलिफ तरह के ऊंटों के लिए काफी अद्वियात मिल गई जो कहीं और नहीं मिलती थी। यहाँ पर ऊंटों के एक्सरे और सीटी स्कैन्स भी किए जाते हैं। अस्पताल के सीईओ फहद अल फहद के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर $36.5 मिलियन की लागत आई। इस प्रोजेक्ट की वजह हमारे आबाओ अजदाद के लिए ऊंटों का बेशकीमत होना है, जिन्हें दीगर जानवरों के इलाज, मुआवजे और रिसर्च के शोबों जितनी अहमियत नहीं दी गई। हमारा मकसद ऊंट की अहमियत को उजागर करना है। तकरीबन 70,000 मुरब्बा मीटर्स पर फैले इस अस्पताल में बैक वक्त 4,000 ऊंटों का इलाज किया जा सकता है। अरश अरब असादी के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। यहीं पर खत्म होता है आज का व्यू 360 प्रोग्राम। के बारे में हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उर्दू VOA को फॉलो करना ना भूलिएगा। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।